حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آ گیا جو کہ شکل سے فقیر لگتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی تھا۔ اس نے آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی جو آواز ہے وہ جن جیسی آواز ہے۔ تو آپ نے والسلام نے اس سے پوچھا کہ اے فقیر، میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ کے حبیب، میرا نام حاقہ ہے اور میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے، اور جو لاقیس ہے وہ ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو آپ علیہ والسلام بڑے حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا، اچھا تجھ میں اور ابلیس میں صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی جی اللہ کے حبیب ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ علیہ والسلام نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ کے حبیب، جو میری عمر ہے، مجھے اپنی عمر کا صرف اتنا پتہ ہے کہ جب سے اللہ پاک نے دنیا کو بنایا تھا اس وقت سے تھوڑی سی میری جو عمر ہے وہ کم ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا، اللہ کے حبیب، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بات کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا، اور میں پہاڑوں کے اوپر کھیلتا رہتا تھا اور لوگوں کے گھروں سے غلہ چرا کر لے آتا تھا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر رشتہ داروں کے بارے میں وسوسے پیدا کرتا تھا کہ جس سے ان کے درمیان میں اختلافات اور نفرتیں بڑھ جاتی تھیں۔ تو آپ نے والسلام نے فرمایا کہ تو بڑا خطرناک ہے، تیرے بچپن کے ہی اعمال تھے، اور ظاہر بات ہے اب تیری اتنی عمر ہو گئی ہے، اب تو زیادہ خطرناک ہو گیا ہوگا، تو بڑا برا شخص ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ کے حبیب، آپ مجھے ملامت مت کیجیے، بلکہ آج اگر میں آپ کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں تو میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور اسی طرح میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور ان کی صحبت کا میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کے ہاتھوں پر میں نے توبہ کی تھی، اور ان کی مسجد کے اندر میں 1 سال تک رہا ہوں، اور میں نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی تھی، اور ان کی صحبت سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور ان سے میں نے تورات بھی سیکھی تھی۔ اے اللہ کے حبیب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے سلام دیا اور کہا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اس تک میرے سلام پہنچا دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی یہ جو امانت تھی میں نے عیسیٰ تک پہنچائی، اور عیسیٰ کی صحبت کے اندر بھی میں رہا، اور ان کے اپنا صحبت سے میں نے فائدہ اٹھایا، اور اسی طرح ان کے ہاتھوں پر بھی میں نے توبہ کی تھی۔ اللہ کے حبیب، جب حضرت عیسیٰ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے سلام دیا اور کہا کہ آخر کے اندر ایک نبی آئیں گے جن کا نام نامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان تک یہ میری امانت پہنچا دینا۔ اللہ کے حبیب، آج وہ امانت میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی صحبت سے فائدہ بھی اٹھاؤں، اور اللہ پاک نے جو آپ کو کتاب لا ریب قرآن مجید دی ہے، میں اس کی بھی تھوڑی سی تعلیمات وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاقہ کو جو کوئی ابلیس کا پڑپوتا تھا اس کو سورۃ التکویر سکھائی، اور سورۃ الواقعہ سکھائی، سورۃ المرسلات سکھائی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس کو جو آخری 4 قل ہیں وہ اس کو سکھائے۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے حاقہ، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتی ہیں کہ بعد کے اندر وہ جن کبھی آپ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہمیں نہیں پتا کہ آیا وہ حاقہ زندہ ہے یا کہ مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، سچی بات تو یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے، تو کیوں نہ پھر ہمیں کثرت کے ساتھ
اتنی بڑی شان والے نبی کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و حسنہ و جمالہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔